اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور قرآن یہ متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیک لوگ کون ہیں، متقی پرہیزگار کون ہیں، ان کی کچھ پہچان، ان کی کچھ علامت بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پرہیزگار وہ ہیں، نیک وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس موضوع پر بولنا ہے اس کا تعلق آیت کے آخری ٹکڑے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے ہے۔ آیت کے اس آخری ٹکڑے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، سب اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، ہم نے محنت کی، کوشش کی، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا۔ تو جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے، جتنا ہے، سب اللہ رب العالمین ہی نے دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو ہم خوشی خوشی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو ہمیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا ہے، جو ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نہیں نوازا تھا، لیکن وہ دل کے مالدار تھے، دل کے امیر تھے۔ صحابہ کرام کے پاس مال بہت تھوڑا تھا، بہت کم تھا، لیکن جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو اپنی طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ابھارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی، وہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھیں، بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، وہ خود مستحق تھے کہ ان کی کوئی مدد کرے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو ابھارتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان کرتی ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، جو محتاج، فقیر اور کلاش صحابہ تھے، وہ مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں میں نکل جاتے، مارکیٹ میں نکل جاتے، بازار میں نکل جاتے اور جا کر کے کسی کے یہاں محنت کرتے، مزدوری کرتے، کسی کے یہاں کام کرتے، اور جب شام کو ان کی اجرت ملتی، ان کا محنتانہ ملتا، وہ لے کر کے آتے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہے، خود محتاج ہیں، خود ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی مدد کرے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا، تو وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے تھے اور پھر لا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جب بھی ہمیں موقع ملے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں بہترین مال، اچھا مال، قیمتی مال، محبوب اور پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا چاہیے۔ جو ہمارے نزدیک محبوب ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جو ہمارے نزدیک قیمتی ہے، وہ مال اللہ کے راستے میں ہمیں دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر کے چلٹ ڈھونڈیں،
پھٹی ہوئی نوٹ نکال کر کے مسجد میں دے، مدرسے میں دے، کسی غریب اور محتاج کو دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھا مال، بہترین مال، قیمتی مال، محبوب اور پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین چوتھے پارے کے شروع میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو۔ اور بر کی ایک تفسیر مفسرین نے جنت سے کی ہے کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے، جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا قیمتی مال، اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مالدار صحابی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا تھا، مالدار بنایا تھا۔ مسجد نبوی کے پاس ان کا ایک باغ تھا جو ان کے مال میں سب سے قیمتی ان کے نزدیک تھا، بہت محبوب تھا ان کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس باغ میں جاتے تھے، وہاں پانی کا چشمہ تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پیا کرتے تھے، اس پانی کو نوش فرماتے تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، دوڑے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنا قیمتی مال، اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ دے دو، تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنے بھی مال ہے میرے پاس، میرے نزدیک سب سے قیمتی، سب سے محبوب یہی باغ ہے، میں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کا طلبگار ہوں، اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا میرا مشورہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کے درمیان اپنے اس باغ کو، اپنے اس مال کو تقسیم کر دیا، ان کے درمیان بانٹ دیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، زندگی میں کم سے کم ایک بار اپنا قیمتی مال، اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو جب بھی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اچھا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں، محبوب اور قیمتی مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ اور تیسری بات، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ آج ہم اتنا خرچ کریں گے کہ مجھ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ پائے گا، یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ جب بھی چندے کا اعلان ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آج ہم اتنا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں کہ ہم سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ پائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا حکم دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس مال موجود تھا، کہتے میں اندر سے خوش ہو گیا، اپنے جی میں کہا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، جتنا بھی مال تھا اس کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر پہ چھوڑا، ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کیجئے، جتنا بھی مال تھا میں نے اس کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، ایک حصہ لا کر کے میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا مال لا دے آ رہے ہیں، لا کر کے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہی سوال کیا، کہا اے صدیق تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کہتے اللہ کے رسول گھر میں جتنا بھی تھا، جو بھی تھا، پورا گھر اٹھا لایا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اپنا پورا گھر اٹھا کر کے لایا, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر قدموں میں لا کر کے اپنا پورا گھر ڈال دیا. تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے, ہم اپنا پورا کوشش یہ کریں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے آج کہ ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے پر ابھارا بھی ہے, ترغیب بھی دلائی ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دیتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جائے, زمین کے اندر ایک بیج بوئی جائے اور پھر اس سے بالیاں 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے, 1 روپیہ اللہ کو خوش کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اسی پر بس نہیں کرتا, اگر انسان نے محنت کر کے مشقت کر کے اس پیسے کو کمایا ہے, حلال طریقے سے اس پیسے کو کمایا ہے اور اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے اس مال کو خون پسینے کی کمائی کو خرچ کر رہا ہے, اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ رب العالمین اسے 700 سے بڑھا کر کے اجر و ثواب عطا کرتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے دیں, اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں 700 روپیہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نوازا ہے, جتنا بھی دیا ہے, ہمیں اپنی طاقت بھر, اپنی استطاعت بھر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے فائدے بیان کیے گئے. میں کچھ فائدے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے بڑا فائدہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان مالدار بنتا ہے, انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو مزید عطا کرتا ہے. اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین اس کو مزید نوازتا ہے, اس کو اللہ رب العالمین اور عطا کرتا ہے. لیکن شیطان ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اپنے خون پسینے کی کمائی مسجد میں دے دی, مدرسے میں دے دی, کسی غریب, محتاج, مسکین, بیوہ, یتیم پر خرچ کر دیا, تمہارا مال کم ہو جائے. شیطان ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے اور اس کے جھانسے میں, اس کے بہکاوے میں آ کر کے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو مال خرچ کرنے سے شیطان کے مطابق مال کم ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین, کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین خرچ کرنے پر تمہیں اور نوازتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے, بہترین روزی رسا ہے. ایک مفسر اس آیت کے ضمن میں لکھتا ہے کہ اگر انسان اس آیت کو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا کرتا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد یا اس کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتا, اس پر تعجب ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں اور عطا کروں گا, لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کے راستے میں نہ دے, مسجد میں, مدرسے میں غریبوں پر اپنا مال خرچ نہ کرے, تو اس پر تعجب ہوتا ہے, اس پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر کے اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے غریبوں مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا ہے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو, میں تمہیں اور عطا کروں گا, مزید نوازوں گا. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, انسان مالدار بنتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انفق علیک, کہ تم میرے راستے میں دو, میرے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں اور عطا کروں گا. یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے, اور اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے
کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرو گے، مسجد مدرسے میں دو گے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اور مالدار بنائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں روزی روٹی کے راستے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کو مزید عطا کر، اسے مالدار بنا، یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو تیرے دیے ہوئے مال کو سیندھ کر کے رکھتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور فرشتے کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، فرشتہ دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے اللہ اس کو مالدار بنا، اس کو مزید عطا کر، اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اور قرآن حکیم پڑھیے، سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ باغ جب تک تھا، جو بھی فصل تیار ہوتی تھی اس میں سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ پھل کاٹتا تو غریبوں، مسکینوں کو بھولتا نہیں تھا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے کہا میرا باپ تو بیوقوف تھا، خود محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، اور جب فصل تیار ہوتی تھی اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو دے دیا کرتا تھا، میرا باپ بیوقوف تھا، ہم بیوقوفی نہیں کریں گے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم دن نکلنے سے پہلے رات کے اندھیرے میں جا کر کے فصل کاٹ لیں گے، پھل توڑ لیں گے، اور کوئی غریب، کسی مسکین، محتاج کو ہم پہنچنے نہیں دیں گے، اپنے باغ تک کسی کو نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا، پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے، جب تک باپ تھا خرچ کرتا تھا اللہ رب العالمین اس کو نوازتا رہا۔ بیٹوں کی نیت بگڑی، انہوں نے خرچ کرنے سے منع کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں، تاکہ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں، فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بن جائیں۔ اس کا آسان نسخہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک گلک لے لیں اور فجر پڑھ کر کے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جتنی بھی ہماری طاقت ہے، اگر ہم 5 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، 5 روپیہ اس گلک میں ڈال دیں، 50 روپیہ، 500 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہے، استطاعت ہے، اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس گلک میں ڈالیں۔ مہینے بھر کے بعد، 2 مہینے کے بعد جتنی بھی رقم جمع ہو اس کو پھوڑیں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے، ہماری کوئی بہن ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مستحق ہے، اس تک وہ مال پہنچا دیں۔ ہمارا کوئی پڑوسی ہے، حقدار ہے اس کا، اس تک وہ پہنچا دیں۔ کوئی بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، بیچارہ بیماری سے مر رہا ہے، اس کے علاج کا بندوبست کر دیں اس پیسے سے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، کسی کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، رضائی نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہیں، اس کے کپڑے لتے کا بندوبست کر دیں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے راشن کا بندوبست کر دیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا، جس تک وہ مال پہنچے گا اس کے دل سے بھی ہمارے لیے دعا نکلے گی، اور فرشتے بھی ہر روز اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ یہ اپنے تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو تم مزید عطا کر، اس کو مالدار بنا۔ تو اگر ہم فرشتوں کی دعائیں اور لوگوں کی دعائیں پانا چاہتے ہیں تو اس نسخے پر، اس فارمولے پر عمل کر کے دیکھیں۔ تو مال خرچ کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے انسان مالدار بنتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین مزید نوازتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، انسان کی لمبی عمر انسان کو ملتی ہے مال خرچ کرنے سے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، کہ مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال کو دینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم لمبی عمر چاہتے ہیں،
زیادہ دن اس دنیا کے اندر جینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. اور ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یاد رکھیے وہی مال ہمارا ہوتا ہے. جو ہم اس دنیا میں چھوڑ کر کے مر جاتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. جو ہم نے مسجد میں مدرسے میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو دے دیا ہے وہی مال ہمارا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ہم نے ذبح کیا اور بکری کا بچہ ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت صدقہ کر دیا, غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹکڑا گھر میں رکھ لیا کھانے کے لیے اور باقی پوری بکری صدقہ کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا ہے عائشہ ما بقی منہا, باقی گوشت کہاں گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم نے سب صدقہ کر دیا, صرف اتنا ہی باقی بچا ہے. جو تھوڑا سا ٹکڑا رکھے تھے, تھوڑا سا حصہ رکھے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اتنا ہی باقی بچا ہے, باقی سارا ہم نے صدقہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقی کلھا غیر کتفھا, کہ جو تم نے رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے جو صدقہ کیا وہ باقی ہے. جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ محفوظ ہے, اس کو چھوڑ کر کے. اس کو تو انسان کھا لے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن جو غریبوں مسکینوں محتاجوں کو تم نے دے دیا ہے وہ باقی ہے, وہ محفوظ ہے, اللہ رب العالمین کے پاس ذخیرہ ہو گیا ہے. تو جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, مرنے کے بعد وہ مال ہمیں قبر میں فائدہ پہنچائے گا, میدان محشر میں فائدہ پہنچائے گا. انشاءاللہ وہ مال ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اور ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. الہاکم التکاثر, یہ سورۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا بینک بیلنس ہے. انسان یہی کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا کچھ بھی نہیں ہے, انسان کا صرف 3 چیزیں انسان کی ہوتی ہیں, 3 مال انسان کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلتا فافنیتا, جو انسان کھا کر کے ہضم کر لے وہ انسان کا ہے, جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارا ہے. او لبست فابلیتا, انسان جو پہن کر کے پرانا کر دے پھاڑ دے وہ اس کا ہے. او تصدقت فامسیتا, انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے پہنچا دے وہ اس کا ہے. تو 3 مال صرف ہمارا ہے, ایک جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارا ہے, جو ہم پہن لیتے ہیں وہ ہمارا ہے, جو صدقہ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں, صحت بخش غذا کا استعمال کریں, وہ چیزیں کھائیں جس سے ہمیں طاقت ملتی ہو, ہماری صحت اچھی ہوتی ہو, ایسی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے. اچھا سے اچھا پہننا چاہیے, اللہ نے نوازا ہے, اچھے برانڈ کا کپڑا پہننا چاہیے, چشمہ جوتا گھڑی جو بھی استعمال کریں اللہ نے دیا ہے, اچھے سے اچھی چیزیں استعمال کریں. اور اسی طرح سے اللہ نے نوازا ہے تو اچھا مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں, بہترین چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. یہی 3 چیزیں ہماری ہیں. تو جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہی مال ہمارا ہوتا ہے. اور یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے. مال خرچ کرنے سے, صدقہ کرنے سے, خیرات کرنے سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں. یقیناً ہم سب گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے. اتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں کہ ہم گناہوں کے اندر سر سے لے کر کے پیر تک بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس کو مٹانے کے لیے, گناہوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں اپنی طاقت بھر, اپنی استطاعت بھر خرچ کریں. ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ, کہ صدقہ یہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ کرنے سے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کما یطفئ الماء النار, جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اسی طرح سے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آگ جل رہی ہو اس کو پانی ڈالا جائے, کتنی تیز آگ ہو, آگ بجھ جاتی ہے, مٹ کر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, تو صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور یہ صدقہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر, کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, گرچہ اللہ کے راستے میں آدھی کھجور خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہاری طاقت 1000 500 10,000 خرچ کرنے کی نہیں ہے,
اللہ رب العالمین نے مالدار نہیں بنایا ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو, 1 روپیہ خرچ کیجیے اللہ کو راضی کرنے, جہنم سے بچنے کی نیت سے. تو یہ صدقہ, یہ خیرات ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اور اسی طرح سے آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صدقہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں سایہ فراہم کرے گا. یہ سورج جو آج لاکھوں میل دور ہے, کل قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سر پر ہوگا, اور ہمارا جسم 50 ڈگری سے اوپر کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. گرمی کا موسم ہو, 10 منٹ ہم باہر کھڑے ہو جائیں, چکر آ جائے, گر جائیں گے, ہم بیمار پڑ جائیں گے. 50 ڈگری سے زیادہ گرمی ہو جائے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کل قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سر پر ہوگا, اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا. تو اگر ہم اس دن کی گرمی سے, اس دن کی تپش سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. اس دن ہمیں سائے کی ضرورت ہوگی, اور یہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہ کل قیامت کے دن آ کر کے ہمارے لیے سایہ فراہم کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی حدیث ہے, کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس, کہ آدمی کا صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے آ کر کے سایہ فراہم کرے گا. جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جائے گا, جنت جہنم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا, اگر ہم نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے, خرچ کیا ہے, تو یہ مال, یہ صدقہ آ کر کے ہمارے لیے سایہ فراہم کرے گا. اور جیسا جس کا صدقہ ہوگا ویسے ہی اس کا سایہ ہوگا, اتنا ہی عمدہ, اتنا ہی بڑا. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر اس جگہ تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں خرچ کرنے سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے. اے اللہ تو ہمیں حلال طریقے سے کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ ہم میں جو ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, شرک, بدعات, خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمیں جو موجود نہیں ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے, اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور کر. اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان پر رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو. اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرما. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر, توحید پر, ایمان پر باقی رکھ. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.